بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد مثنوی مولانا روم کا درس مرکز اہل سنت جامعہ اکبری امی حوالی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 23 تاریخ ہے اور اس ماہ رمضان کا یہ 20واں درس ہے۔ یہ تمام دروس جامعہ اکبری امی حوالی کے لنک پر موجود ہیں۔ جو حضرات مطالعہ کرنا چاہیں، سماعت کرنا چاہیں تو وہ یہ لنک ڈاؤن کر کے سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے مولانا فرماتے ہیں کہ روح اور جسم انسان ان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ روح کے تقاضے کچھ اور ہیں، جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ روح نوری مخلوق ہے، اس کی خوراک کوئی اور ہے۔ اربع عناصر سے بنا ہوا جسم حادث ہے، اس کی خوراک اور ہے۔ تو مولانا نے کل کے درس میں یہ بتایا کہ انسان کو روح کی تقویت کے لیے ساماں کرنا چاہیے، اور روح مضبوط ہوگا تو روحانیت مضبوط ہوگی اور وہ شخص مائل اللہ ہوگا، اطاعت شعار بندہ ہوگا۔ اگر اس کا جسم اور جسمانیات غالب ہوں گی تو پھر گناہ، عصیان، یہ سب بیماریاں جو جسم کو لاحق ہوتی ہیں، یہ بیماریاں اس کو گھیر لیں گی۔ اس درس کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا بتاتے ہیں کہ ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ ارادہ کر لیتا ہے مصمم ایک کام کے کرنے کا۔ اب کوئی قوت ایسی آ جاتی ہے جو اس کو اپنے ارادے پہ عمل نہیں کرنے دیتی، اور فرمایا وہی قوت ہمارے نزدیک اللہ کی قوت ہے۔ اگر خدا موجود نہ ہوتا تو جو ارادے ہم کرتے ہیں سارے پایہ تکمیل تک پہنچتے۔ آگے بتائیں گے کہ بندے کے ارادے کو فسخ کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ عزمہا و قصدہا در ماجرا گاہے گاہے راست میں آیت ترا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعات تمہارے ارادے کے مطابق واقع ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ ارادہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ ارادہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ارادے کبھی
پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور کبھی ارادے فسخ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے ایک پلان بنا کے نکلتا ہے اور باہر آتا ہے تو 100% اس پہ عمل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پختہ ارادہ لے کر نکلتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا معنی آ جاتا ہے کہ وہ سارا اس کا ارادہ فسخ ہو جاتا ہے۔ در بکلی بے مرادت داشتے، دل شدے نو امید عمل کے کاشتے۔ فرمایا وہ جو قوت ہے جو ارادے کو فسخ کرتی ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ لذائب، جب میں ارادہ کرتا ہوں نا کسی چیز کا پکا، کوئی قوت ایسی آ جاتی ہے جو میرے ارادوں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیتی، تو میں سمجھتا ہوں میرے ارادے کے سامنے اگر کوئی غالب ہے تو وہ اللہ کی قوت ہے، وہی خدا ہے جو میرے ارادوں کو پورا نہیں کرنے دیتا۔ یہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرے تو سارا اللہ پورا کر دے؟ مولانا کہتے ہیں اگر سارے ارادے انسان کے پورے ہو جاتے، سارے جو خواہشات ہیں وہ دل سے نکالتا اور اس کی پوری ہو جاتی، تو پھر انسان نا امیدی کا اس پہ غالب آ جاتا۔ ہر ارادہ وہ کرتا ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، ہر ارادہ کرتا ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نا امید ہو جاتا کہ میری قسمت میں تو کامیاب ہونا لکھا ہی نہیں ہے، وہ بے امید ہو کے تو عمل چھوڑ دیتا۔ اسی طرح آکلاں از بے مرادی ہائے خیش، باخبر گشتند از مولائے خیش۔ عقل مند اپنے ارادوں کی فسخ ہی سے تو خدا کو جانتے ہیں کہ میرا کوئی مولا ہے جو میرے ارادوں کو فسخ کر رہا ہے۔ بے مرادی شد کلاؤ ز بہشت، بے مرادی شد کلاؤ در بہشت، خفت الجنت شنوائے خوش سرشت۔ آپ فرماتے ہی ہیں کہ بے مرادی تو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ پیش کر رہے ہیں، بے مرادی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر وہ بے مراد نہ ہوتا تو پھر سوچتا ہی نہیں۔ اس کی آگے جو مثال دیتے ہیں، چو مرادت ہما شکستائے پاست، پس کہ باشد کے کام ہورا رواست۔ اگر تیری جب کوئی بات ادھوری رہ جاتی ہے یا تیرا ارادہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ مجھے پورا کرنا چاہیے، مجھے پورا کرنا چاہیے، اور یہی بار بار کی جد و جہد انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ اگر بالکل ارادے فسخ ہو جاتے کہ ایک دفعہ انسان ناکام ہوتا تو پھر ناکام ہی چلا جاتا، تو پھر وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا، نا امید ہو جاتا، اور اگر ہر کام اس کا ارادے اور خواہش کے مطابق ہوتا تو پھر بھی فساد ہو جاتا، کیونکہ بندے کا ہر ارادہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ اللہ اس کا موجود ہے جو اس کے غلط ارادوں کو، ایک آدمی گھر سے کسی کے قتل کرنے کا ارادہ لے کے نکلتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں گا، باہر جاتا ہے تو کوئی معنی ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قتل نہیں کر پاتا، چاہے اس کی رکاوٹ آ جاتی ہے، چاہے اس آگے جو آدمی ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں یہ ارادہ ایسا ہے کہ اگر پورا ہو جاتا تو نقصان ہو جاتا، پورا ہو جاتا تو نقصان ہو جاتا، تو یہ ارادہ تو نہ پورا ہونا ہی بہتر تھا، یہ ارادہ تو نہ پورا ہونا ہی بہتر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادے کا اختیار بندے کو دیا ہے۔ اب سمجھیں اگلا جو مولانا لے رہے ہیں، ارادے کا اختیار بندے کو دیا ہے، لیکن پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔
پائے تکمیل تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ آکلاں اشکست اندانند اضطرار، عاشقاں اشکست باسد اختیار۔ آپ فرماتے جو عقل مند ہے نا وہ فسخ عزائم کی وجہ سے شکستہ دل ہو جاتے ہیں، لیکن جو عاشق لوگ ہیں نا تو وہ اپنے اختیار کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج محبوب نہیں ملا تو کل مل جائے گا، تو کل نہیں ملا تو پرسوں مل جائے گا۔ وہ اپنی جو ہے نا مشق کرتے ہی رہتے ہیں، وہ اپنے سفر پر گامزن نہیں رہتے ہیں۔ فرمایا عقل اور عشق میں یہی فرق ہے کہ عاقل مند جو اپنے آپ کو عقل والا کہتا ہے تو وہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے، اور جو عاشق نامراد ہوتا ہے وہ عشق کرنا چھوڑتا نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی رہتا ہے۔ تو مولانا کیا کہتے ہیں، اتیا کرہن مہار عاقلاں، اتیائے توان مہار بے دلاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجبور ہو کے کوئی کام کرنا یہ خوشی کا کام نہیں ہے، لیکن اختیار کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ خوشی کا کام ہے۔ اگر انسان کو مجبور بنا دیا جاتا تو انسان اور پتھر میں کیا فرق ہوتا؟ انسان وہ کرتا، اور وہ کرتا تو پھر انسان مجرم نہ بنتا۔ کہتا یا اللہ تو نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا کہ میں نے اس آدمی کو مارنا تھا، تو میں نے تو پھر مارنا ہی تھا، میرا اس میں کیا قصور ہے کہ مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ وایا جو بندہ ارادہ کرتا ہے اس کا مختار بندہ ہوتا ہے، اور جو اس پہ فعل مترتب کرتا ہے یہ ذات باری تعالیٰ کرتی ہے، اور اختیار ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے کہ آپ ارادہ کر کے جائیں تو وہ نتیجہ مرتب نہ کریں۔ آپ گولی ماریں بھی صحیح، وہ آدمی بچ جائے۔ اتنی دفعہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کسی کو بالکل نشانہ تاک کر مارتا ہے، قدرت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ گولی سے نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ارادے اور اختیار میں فرق۔ ارادہ بندے کا کام ہے اور اختیار اللہ کا کام ہے۔ بندے کو سزا جزا اس ارادے کی ملتی ہے، اور پھر بھی مالک مسلمانوں کے نزدیک اس فعل کے تکمیل کا ذمہ وار خدا کی ذات ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجبور ہو کر کام کرتا تو پھر یہ مہار جو تھی نا مجبوری والی انسان کے ہاتھ میں نہ دی جاتی، پھر مہار تو تقدیر ہی پکڑتی نا۔ اونٹ کو مر دیا ہے تو بٹھائے، تو اونٹ کو مر دیا ہے چلائے، تو اونٹ کو مر دیا ہے بھگائے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ بندہ فعل مختار ہے۔ آپ کسی کتے کو اگر ڈھیلا ماریں، ڈنڈا ماریں، وہ کتا آپ کو کاٹتا ہے، لگا تو اس کو ڈھیلا ہے، وہ ڈھیلے کو کاٹتا، وہ ڈھیلے کو کاٹتا، وہ ڈھیلے کو نہیں کاٹتا، وہ مارنے والے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے وہ تو بے اختیار ہے، اور اختیار تو اسی کا تھا جس نے مجھے مارا ہے۔ تو جانور بھی یہ پہچانتا ہے کہ اختیار کیا چیز ہے، مجبور ماض ہونا کیا ہے۔ مجبور ماض تو پتھر ہے، مجبور ماض تو بے جان ہے، لیکن جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے اس کو ساتھ اختیار بھی دیا ہے۔ جزا اور سزا اختیار کی ہے، اس اختیار کی وجہ سے ہے۔ صحیح استعمال کرے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، غلط استعمال کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر یہ نہ ہوتا جزا سزا کا سسٹم تو پھر معاشرہ بگڑ جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باریکی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔